بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسب مبول، عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج جو آزاد کشمیر کے بلدیاتی نمائندگان ہیں، باغ میں ان کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے حکومت کے خلاف 16 اپریل سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ جو آزاد کشمیر کے ہڑاک جو کانٹریکٹ جو ملازمین ہیں، ان کو تنخواہ نہیں مل سکی ہے۔ ابھی عید کو چند روز باقی رہ گئے ہیں، اور آج بھی راولہ کوٹ میں اور مظفر آباد میں یہ جو اڑاک ملازمین ہیں، کانٹریکٹ ملازمین، یہ سراپا احتجاج رہے اور سخت تشویش پائی جا رہی ہے کہ ذرا ابھی ان کا سوال ہے کہ ان کے بچوں کو ابھی ذرا عید پہ یہ کیسے گزاری، ابھی تک حکومت اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پھر جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور جو بالخصوص جو ایک جو نئی مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بار کونسل وکلاء میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے، ہم یعنی اس 2-3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں جو بلدیاتی جو نمائندگان نے جو 16 اپریل سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا، تو ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سردار جاوید شریف صاحب، یہ چیئرمین ضلع کونسل پونچھ، اور ساتھ یہ جو فوکل پرسن ہیں جو بلدیاتی جو حقوق تحریک بلدیاتی جو نمائندگان ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام، رائے صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ ایک تو بتائیں، آج جو جی آپ کا باغ میں اجلاس ہوا تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج جو پونچھ ڈویژن کے جو بلدیاتی نمائندگان کا باغ میں اجلاس ہوا اس میں کیا فیصلے کیے، اور یہ بھی ساتھ ہیں یعنی بتائیں کہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ ابھی تک آپ کو حقوق کیوں نہیں ملی، اختیارات کیوں نہیں ملے، کہ کیا معاملات ہیں آپ کے؟ رائے صاحب، جیسے کہ سب کو عیاں ہے کہ ہم نے پچھلے سال نومبر میں اس تحریک بات کرنے کا کیا۔ ستمبر تک ہماری تحریک ہم نے جگہ جگہ پہ جو ہے نا لوگوں کو ذرا اس میں موٹیویٹ بھی کیا، آگاہی بھی دی، اور اس کے بعد وزیر اعظم وقت نے ہمارے ساتھ جو میٹنگ کی، ایک میٹنگ ان کے ساتھ 26 سپٹمبر کو راولہ کوٹ میں ہوئی، اور اس کے بعد 15 نومبر کو اسلام آباد ہے کشمیر ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں ان کے ساتھ 11 وزراء بیٹھے ہوئے تھے، 4 سیکرٹریز بیٹھے ہوئے تھے، ایک چیف سیکرٹری تھے، اور وہاں اصولی طور پہ ساری چیزیں طے ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی جس کو ہیڈ کر رہے تھے وزیر بلدیات راجہ فیصل ممتاز راٹھور، ان کے ساتھ بھی ہماری 3 میٹنگز ہوئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ سنجیدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ آپ کہتے ہیں کہ اور ہمیں جو ہے نا ڈیلے ٹیکٹر کے طور پہ آگے کرتے رہے، اور اس کے منٹس بھی جاری ہو گئے مختلف میٹنگز کے، لیکن ابھی تک ظاہر ہے بلدیاتی نمائندگان کو وہ یہ پاور یا اختیارات نہیں دینا چاہتے۔ اس پہ قابض ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران، چونکہ پی ایم پارلیمانی سسٹم میں بلیک میل ہوتے ہیں اپنے اسمبلی ممبران سے، اور بارہا جو ہے نا ہم نے ان کو کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو پاورز وہ ہمیں ڈیلیگیٹ کرے، اور پوری دنیا کے اندر لوکل گورنمنٹ ہی ان چیزوں کو دیکھتی ہے۔ تو اس پہ میں آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ۔ تو آج ہم نے باغ میں پورے ڈویژن کی سطح پہ پہلے تو چونکہ ہم نے کوشش کی کہ گورنمنٹ سے مذاکرات سے یہ معاملات حل ہو جائے، تو نہیں ہوئے، تو پھر ڈویژن پونچھ کی آج ہم نے میٹنگ کی باغ کے اندر، جس میں چاروں ڈسٹرکٹ کے لوگ آئے ہوئے تھے، بھرپور میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے اصولی طور پہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے پہ دلکوٹ سے 16 تاریخ کو پروگرام کا آغاز کریں گے، 20 کو سدھوتی ہمارا پروگرام ہوگا، 25 کو باغ میں ہوگا، اور 27 کو حویلی میں، اور 30 کو راولہ کوٹ میں ہوگا۔ اس کے بعد 1 مئی سے ہم کوشش کریں گے کہ باقی ڈویژنز کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے تو آگے لانگ مارچ کی کال دیں گے مظفر آباد کی طرف۔ اچھا سردار صاحب، یہ بتائیں کہ ذرا یہ کوئی جو حقوق کا معاملہ ہے کوئی پونچھ ڈویژن کے مطلب جو نمائندگان کا اکیلے کا نہیں ہے، ذرا پورے آزاد کشمیر جتنے منتخب اور حقیقی جو عوام کے منتخب لوگ ہیں آپ لوگ، تو کیا باقیوں سے آپ کا ہوا، باقی اضلاع کے لوگ، باقی جو ڈویژن سے مظفر آباد میرپور ڈویژن سے لوگوں سے کوئی اجتماعی جو ہے نا وہ تحریک کی طرف آپ بڑھیں گے؟ یقیناً رائے صاحب، بالکل یقیناً پہلے تو ہم اجتماعی طور پہ بھی چل رہے تھے، درمیان میں جب مذاکرات کا عمل شروع تو ابھی ہم نے آغاز کیا پونچھ ڈویژن سے، تو یقیناً میرپور ڈویژن میں نوید اختر گوگا کے ساتھ پورے طور پہ رابطے میں ہوں، چودھری یوسف بمر والے ہیں ہمارے چیئرمین، ان سے رابطے میں ہوں، تو انشاءاللہ اسی کا جو ہے نا ہم جلد از جلد 1 مئی کو جو ہے نا باقی ڈویژنز میں بھی پروگرامات اچھا تھوڑا سا یہ تو اپڈیٹ کریں، یہ جو آپ کا 16 اپریل کا گزار جو ہے پہلا آباد کی آپ طرف۔ کا جو مطلب جو تقریب ہوگی جو آپ درکوٹ سے، تو اس کے ہمارے تھوڑے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں کہ 16 اپریل کو کیا کریں گے آپ؟
16 अप्रैल को हमें पहले मरहले पे जो है ना लोकल काउंसलर से लेके चेयरमैन यूनियन काउंसिल वार्ड सतह पे जो है ना हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करके तो पूरे अपने जो है ना काउंसलर साहिबान जो है उनको अचीव करेंगे। 16 को हमने दिरकोट डिवीजन रखा जो है ना, 20 को हमने बाग में रखा ये प्रोग्राम, ताकि हम बजट नुमाइंदगान को सारों को मिला के तो आगे एक मूव बना सकें। तो अच्छा ना, हमारे ये नाज़रीन को प्रोग्राम है सरदार से हमारा। ये भी बताएं कि जो यानी लोकल गवर्नमेंट का फंड है तकरीबन 3.5 अरब से ज़ायद का फंड है, अभी तक कोई आपको फंड मिले भी हैं? हुकूमत ने कोई आपको फंड जारी भी किए हैं नुमाइंदगान को, कि अभी तक कोई फंड जारी नहीं हुए? तो राय साहब, सुतुल जरीफी ये है कि लोकल गवर्नमेंट, यही हमारे गवर्नमेंट के साथ है कि एक्ट के तहत जो फंड्स है लोकल गवर्नमेंट के बजट में, तो वो बजट हमारा राइट बनता है कि आप हमें दें। ये कोई 1 अरब 70-72 करोड़ रुपया बनता था, इस पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट है जो है ना कब्जा करके असेंबली मेंबरान बैठे हुए हैं। और वज़ीर आज़म से मेरी बारहा ये बात हुई कि हम नहीं चाहते कि जो है ना कानून के मुताबिक, आप किस कानून के तहत एमएलए को, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, डेवलपमेंट असेंबली नहीं है। डेवलपमेंट के काम सारे तरक्याती जो काम है वो लोकल गवर्नमेंट ने करने हैं। तो अभी तक हमें 1 रुपया, मेरी जो जिला है उसमें हमारे जो है ना कोई हाउस अच्छा जो है सरदार वो साहब, 39 का ये भी बता हमारे है, नाजरीन और को उसमें कि मुझे जो सत्रह आप लाख अदालत में उनसठ भी गए हजार थे, रुपया मिला अदालत ने गारंटी ने कम एक से कम। हुकूमत को गाइडलाइन भी दी थी, फिर क्या हुआ उसके? फिर जो अदालती हुक्म के बावजूद फिर अभी तक फंड्स का मसला, बुनियादी क्या रुकावट है? सर बुनियादी तौर पे असेंबली मेंबरान ही हम ये समझते हैं कि वो रुकावट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और वज़ीर आज़म खुद जो है ना इस मामले पे 12 वादे करके किसी कानून के तहत, हमने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म आप बहुत कानून की बात करते हैं, तो कानून के मुताबिक आप मुझे हमें बताएं कि एमएलए को आप किस कानून के तहत फंड्स देंगे। तो ये फंड्स तो जरा कानून एक्ट के तहत, ये फंड तो इख्तियार ही लोगों गवर्नमेंट को है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, तो सरदार ये जावेद है शरीफ सारी साहब ये थे। सूरत पे, तो हम हमें तो आज तक कोई हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी हम आपसे आपसे हम आपकी मदद करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर डिजिटल का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है, अवामी हुकूक के लिए। आपका जो दिरकोट का प्रोग्राम है, जो जो आप कहेंगे, हमारा जम्मू कश्मीर डिजिटल जो प्रोग्राम है आपके साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार जावेद शरीफ साहब, जनाब अमर साहब। अभी हम आते हैं इसी मौजू पे जो सरदार जावेद शरीफ साहब ने बात की है कि हुकूमत ने कमेटियाँ भी बनाई, वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियाँ बनाई, ये लोग वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात की है हुई, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हो पा रही है। और जो फंड्स, जो एक्ट है, जो आइन कानून है, इनको आके देता है कि लोकल गवर्नमेंट का सारा फंड लोकल नुमाइंदगान के ज़रिए से खर्च हो। तो बुनियादी कहाँ रुकावट है, हुकूमत को तकलीफ़ क्या है? बेसिकली इशू राय साहब ये है, एक तो ये बात है कि बहुत तवील अरसे बाद जो है आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए, और जब वो बल्दियाती इंतखाबात हुए तो एक नई मुतबादल लीडरशिप जो है वो जन्म लेगी। अब जब नई लीडरशिप आ गई है तो ये जो पुराने लीडर हैं वो नए दौर के स्मार्ट वर्क वाले लीडरों से डरते हैं, और उनके जहन में ये बात है कि इन्हें गुंजाइश ना दी जाए। दूसरी ये बात है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, याद है आपको, एक स्पीच डिलीवर की थी जिसमें अनवार साहब ने कहा था कि जी अगर ये तरक्याती फंड मैंने देंगे तो हम क्या रेडी लगाएंगे या कोई इस तरह की उन्होंने छोले बेचेंगे। तो मकसद बेसिकली ये उनकी जहनीत की एकास है। तीसरी ये बात है कि उन्होंने सिस्टम को क्योंकि यरगमाल बनाया हुआ है और सियासी जमातों की हुकूमत नहीं है, ये छोटे छोटे जो लोग हैं, ये इनकी जो ज़रूरत है वो अब आइंदा इंतखाबात में पड़ेगी। बल्दियाती नुमाइंदगान की, इन ये जो मेम्बरान असम्बली हैं, ये वज़रा हैं, इनका हिसाब किताब तो उस वक्त इलेक्शन में होगा। सरे दस्त जो है वो ये चाह रहे हैं कि इन्हें क्रैश कर दिया जाए और इनको उभरने ना दिया जाए। अगर इन्हें तरक्याती फ़ंड दिए जाएंगे तो ये उभर के सामने आएंगे, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इन्हें वो कर दिया जाए, क्रैश कर। अब इन्होंने ऐसा सिस्टम यरगमाल बनाया हुआ है कि ये हुकूमत जो है पार्टियों की नहीं है बल्कि इनफरादी और MLAs की हुकूमत है। और इन्होंने ऊपर जो है कश्मीर कौंसिल को भी यरगमाल बना लिया, उसके मेम्बरान को भी जो है वो बेतौकीर किया और फंडलेस कर दिया। इसी तरह जो है वो इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदगान को भी नहीं दिया। और ये बेचारे जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपने इन लोगों को मकसद इस तरह जलील करना था, इनके अरबों रुपए जो हैं इस एक एक्सरसाइज के ऊपर लगे, अरबों रुपए जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के उस पे लगे। और मज़े की बात है, जितने पैसे इन लोगों ने खर्च कर दिए और जितने हुकूमत ने खर्च कर दिए, उतने पैसे भी इस बल्दियाती निज़ाम से आने वाले हज़ारों लोगों के ज़रिए अवाम तक नहीं पहुँच सके। उसके असरात के जी वो कुछ छोटे छोटे काम जो है अपने इलाकों के महल्ले के करा सकते। हमारा तो ये ख्याल था ना कि MLA बड़ा काम करेगा। अब ये देखे ना कि कानून साजी, MLA का काम है कानून साजी,
اگر اس کا نام جو ہے وہ مقصد قانون سازی کرنا ہے تو اس نے تو قانون سازی نہیں، انوار الحق صاحب کے دور میں تو کوئی قانون سازی نہیں نہ کی انہوں نے، اسمبلی میں اسمبلی اجلاس ہی نہیں بلایا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اسمبلی اجلاس نہیں ہو رہا، اجازت مدت صاحب میں پوری ابھی ہو آپ رہی کی طرف آتا ہے، ہوں. اسی طرح جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا، اب تو سسٹم یہ رقمال بنایا ہوا کہ اس وقت جتنے بھی جو حکومت، جو موجودہ حکومت ہے مظفر آباد میں، یہ تمام جماعتوں کی حکومت ہے. یعنی ایم ایل ایز جماعتیں ذرا جو ایم ایل ایز جماعتوں کے ہیں، مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، سارے لوگ ہیں، مسلم کانفرنس ہے، جے کے پی پی ہے. یہ جماعتیں کیوں ان کو حقوق نہیں دے رہی ہیں؟ جو مسلم نون کی جو لیڈرشپ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو یہ الیکشن بھی کرائے عام نے، جیسے عامر صاحب نے کہا کہ پھر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر اگر آپ ان کو حقوق نہیں، آئی نہیں اختیار نہیں دینے والے، اختیار نہیں دینے. توفیل صاحب، بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پچھلے کوئی ظاہر ایک عرصے سے سن 1975 سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں، خاص کر 85 کے بعد تو آزاد کشمیر میں جمہوری تسلسل بالکل ایک چل رہا ہے، کنٹینیوٹی. یہ سیاسی پارٹیوں کی حکومت رہی ہے نا، ان سیاسی پارٹیوں نے دانستہ بلدیاتی نظام کو بالکل منجمد کر رکھ دیا تھا، اور یہ سیاسی پارٹیاں بالکل نہیں چاہ رہی. اسی لیے وہاں بالکل کی بجائے برادریزم آ گیا، بالکل مسئلہ علاقائی ازم، برادری ازم، دھڑے بندی کی سیاست یہ اسی لیے ابھری ہے کہ وہاں بلدیاتی سسٹم اور جو نظریاتی بنیادوں پر ایک سسٹم تھا اس کو ان لوگوں نے منجمد کر دیا تھا. اس کے پیچھے دو تین مقاصد تھے. ایک تو یہ متبادل عام گھروں میں لیڈرشپ پیدا نہیں کرنے کا وہ راستہ ہی ہموار نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا جن لوگوں نے سیاست میں اپنی اولادوں کو متعارف کروانا ہے وہ کب اس بات کو برداشت کریں گے کہ ان کے حلقے میں، ان کی کنسٹیٹوئنسی کے اندر مختلف جگہوں پر یونین کونسلوں میں نئے نوجوان لوگ اور ابھرتے ہوئے نوجوان ابھر کر سامنے آئے جو ظاہر ہے ان کی متبادل ظاہر ہے ان کے لیے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں. یہی ایک سوچ تھی. یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے تنویر الیاس صاحب کو کہ ان کو موقع ملا اور انہوں نے 30 سال بعد آزاد کشمیر میں جو بالکل ایک فریز کیا ہوا نظام تھا اس کو بحال کیا. اور ہمیں توقع تھی کہ اگر وہ رہتے تو انہوں نے کوئی قانون سازی کر کے بالکل صوبہ سرحد میں جس طرح کے 30% کل ترقیاتی بجٹ کا 30% بلدیاتی اداروں کے لیے مختص ہے. آزاد کشمیر میں انہوں نے قانون سازی کرنی تھی تو وہ بدقسمت سے ان کو موقع ملا بھی تو پروگرام کرتے کرتے یا ٹائم گزار گئے، اور اس کے دوران ظاہر ہے عدلیہ سے ان کی نااہلی کا فیصلہ آ گیا. اور یہ جو اس وقت سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انوار الحق صاحب کو آپ بالکل پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے، تو نہ ان کے ساتھ بیٹھے باغی ارکان کو. اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے تو پی ٹی آئی تو نہ چھوڑتے، وہ تو باغی ارکان ہیں. اور پھر مسلم لیگ بار بار اعلان کر چکی ہے کہ اس حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے چند افراد شامل ہیں، جماعت شامل نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دو وجہ سے، ایک تو اپنے علاقوں میں یہ بالکل نئی متبادل قیادت نہیں ابھرنے دے رہے جس کی وجہ سے ان کو فنڈ نہیں دیے جا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید موجودہ حکومت انوار الحق صاحب کی قیادت میں تنویر الیاس صاحب سے بھی ایک بغض رکھتی ہے کہ ان کے دور میں جو کام تھا اس کا کریڈٹ جو ان کو مل رہا تھا وہ ناکام بنا کر ان کو دانستہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آزاد کی. اچھا جی، میں اس میں ایک بات جو اضافہ کر سکا، اس کے جو پہلو ہیں، ایک تو ایسا یہ بات ہے کہ بجلی کے ایشو پہ اور عوامی حقوق کے ایشو پہ عوامی ایکشن کمیٹیز پہلے سے باہر ہیں. انہوں نے ایک بڑے جو ہے گھیراؤ کا اعلان کیا ہوا ہے مئی کے مہینے میں. اسی طرح آج انہوں نے کر دیا ہے آٹے کی وجہ سے. مگر یہ جو پہلے سے آزاد کشمیر میں ایک نفرت کا ماحول ہے اور حکومت کے خلاف جو ہے تشویش ہے، سرکاری ملازمین پریشانی کا شکار ہیں، مقصد صافتی حلقے پریشانی کا شکار ہیں، تمام لوگ حکومتی انتقامی کارروائیوں کا شکار ہیں. ایسے حالات میں بلدیاتی نمائندگان جو منظم ہیں اور ان کا گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ عوام کے ساتھ ان کے حقوق کی جب بات کریں گے تو ہر کونسلر جب اپنے بندے لے کے نکلے گا، پھر وہ ڈسٹرکٹ کونسلر لے کے نکلے گا، اور پھر جب یہ تحصیل اور ضلع لیول کے اوپر چیئرمین اور یونین کونسل کے چیئرمین نکلیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے بڑا ہی ٹف ٹائم ہوگا. اور حکومت کی یہ خواہش ہوگی کہ کم از کم کسی نہ کسی طرح 30 جون تک یہ جو پرانا بجٹ ہے وہ تھوڑا اپ کر جائیں یہ ممبران پارلیمنٹ. تو اس کے بعد اگلی بار جو ہے ان کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ 30 جون تک وزیر اعظم ہر کام جو ہے وہ 30 جون تک کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیا بجٹ پیش کر کے جانا چاہتے ہیں. تو ان بیچاروں کو بھی یہی لارا دیا جائے گا. لیکن یہ بہت زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے. انٹیمیٹ کر رہی ہیں یہ باتیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ پنچ کی سرزمین سے ہی یہ اٹھ رہے ہیں دوبارہ. یہ ابھی فی الحال پنچ کی بات ہے. کل انہوں نے مظفر آباد ڈویژن والوں کو اور میرپور ڈویژن والوں کو بھی ملا لینا. عوامی ایکشن کمیٹی سب لوگ اٹیچ ہیں. نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ جو بلدیاتی نمائندوں والی بات کر رہا ہوں. ابھی تک تو یہ پنچ کی آج بات کی ہے نا جاوید شریف صاحب نے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی پورے آزاد کشمیر میں یہ پھیل جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، سہولت کاروں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک میکانزم تیار کرنا چاہیے اور انہیں
میں کہتا ہوں کہ آپ کب تک آزاد کشمیر کی زمینی آزاد کشمیر کی زمینی حقیقتوں کو آپ کب تک تسلیم نہیں کریں گے؟ جو تسلیم کریں یہ زمینی حقیقت ہے، بلدیاتی نمائندگان اور ایک متبادل لیڈرشپ زمینی حقیقت ہے، انہیں آپ کو تسلیم کیے بغیر کوئی حل نہیں۔ اچھا اعجاز عباسی، ابھی ہم آتے ہیں جو ہمارا دوسرا ایشو ہے، مجھے دو فکریں میں ایڈ کر رہے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے آخری پروگرام 30 اپریل کو راولکوٹ میں رکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے لانگ مارچ کی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹیوں نے جو لانگ مارچ کا وہ 5 مئی کا 11 مئی کا، تو ایک طرف یہ لانگ مارچ اور دوسری طرف وہ لانگ مارچ۔ اگر یہ لانگ مارچ 11 مئی کو مظفر آباد میں اکٹھا ہو کر پہنچ جاتا ہے اور وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر کیا ایک سینیریو بنے گا، ایک کیا یہ اس کے لیے ایک تصویر کشی جو ظاہر خیال میں کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعی عمر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی، حکومت کے لیے خوفناک صورتحال ہوگی۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ ان کو کم از کم بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز دے کر، پچھلے دنوں آپ کو اور ہم افطاری میں تھے اور وہ 2 وزراء وزیر بلدیات بھی وہاں تھے، انہوں نے کہا تو حصولی فیصلہ ہم نے کر لیا ہے ان کو فنڈ دینے کا، لیکن ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ جو مالی سال کا بجٹ ہے یہ تو اپنی مرضی سے یہ لوگ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اگلا مالی سال کا بجٹ ظاہر ہے یہ پیش کر کے کوئی اس میں لولی پاپ ان کو دے دیں گے سارا، اور وہ آنے والی حکومت جانے اور بلدیاتی نمائندے جانے، اور یہ ایک تماشا رچانا چاہتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں جو دوسرا اس وقت جو آزاد کشمیر کا سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے، جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، جو آزاد 4000 سے زائد جو اڈاک اور کانٹریکٹ ملازمین ہیں، ان کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی اور حکومت فیصلہ بھی نہیں کر پائی ہے، اور ظاہر ابھی عید کو چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو وہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی کھڑا ہو گیا ہے کہ لوگ یعنی ایک طرف ہماری حکومت ہے، ایک طرف ہمارے وزراء ہیں، ایک طرف ہماری یہ جو 40 وزراء کی بڑی فوج ہے، اور پھر جو سب کچھ ہوتے ہوئے اور جو معصوم لوگ، چھوٹے لوگ، تو یہ اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا حکومت ان کو جب ان کو پیسے نہیں دے رہی ہے، جب ان کے تنخواہ کا مسئلہ ابھی تو ذرا حل ہو بھی نہیں سکتا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارے؟ ایک تو یہ بات ہے صاحب، یہ مسئلہ 2 جگہ پہ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 4000 یا 4300 سے زائد جو ڈاک ملازمین ہیں انہیں پیسے نہیں دیے جا رہے۔ ابھی یہ جو جس بیلدار اور MNCH والے ہیں انہیں بھی ادائیگیاں شاید نہیں ہو سکی، تو یہ ملام لوگ کے 6000 سے زائد خاندان ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے حکومت کے جو ہے وہ ہے۔ ایک مسئلہ تو ان بیچاروں کا ہے، دوسرا مسئلہ 2 لوگوں کی انا کا ہے، ان کی ذہنی تسکین کا ہے۔ وہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب اور کرنل وقار نور صاحب یہ دیکھنا چاتے ہیں کہ لوگوں کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اچھے ہوں گے نا جی۔ آپ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کرنل وقار نور کی اور انوار الحق صاحب کی ذہنی حالت دیکھیں گے اور ان کا طرز دیکھیں گے اور ان کا جو اطمینان کا طریقہ کار ہے، نہیں ان کی سیلف سیٹسفیکشن جو ہے لوگوں کو تکلیف دے کے ہوتی ہے نا۔ یہ ایسے لوگ ہیں نا، مقصد ان کو یہ دیکھتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں کہ مقصد آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہیں مقصد اپنے مخالفین کو، اور وہ جو لوگ آپ مجھے یہ بتائیں جن لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا، وہ آپ نے جنازہ پڑھا، میں نے جنازہ پڑھا، معاملات اس نیچ میں کیوں ان ملازمین نے جنازہ پڑھا نا، پڑھو لا الہ الا اللہ، آپ کو دیکھا تھا وہ کلمہ ان کی باڈی اٹھا کے انہوں نے کہا صف بندی کر لی، اب جنازہ کسی وقت بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ زندہ انسانوں کے جنازے پڑھنے پہ لوگ آ گئے، یہ انہیں معاف، ان کا اطمینان ہے یہ کہ یہ بلکہ یہ بیچارے غریب لوگ ذلیل ہوں، یہ سرکاری ملازمین ذلیل ہوں۔ وہ آپ ویڈیو وائرل جو یہ آپ نے سنی ہے بھمبر والی جو بندہ بدوائیں دے رہے ہیں، مگر یہ جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد ان کی جو حالت ہے، ذہنی حالت، یہ قابل ترس لوگ ہیں۔ یہ جو حکمران ہے، یہ وزیر اعظم اور سینئر وزیر، ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ ترس کھانے کے قابل ہے۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، یہ ایک مخصوص جو ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں۔ ادروائز آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 لاکھ ملازمین کو تنخواہیں دینے میں کوئی حرج نہیں، جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں، آپ میری بات بھی سمجھ رہے ہیں، 4 اپریل تک کل تک تو عدالت اور عالیہ نے جسٹس صداقت راجہ نے کل تک انہیں اسٹے دیا ہوا ہے نا۔ اگر کل راجہ صداقت ان کا اسٹے اڑا دیتے ہیں تو کل تک 4 تاریخ تک تنخواہ اسٹیٹ دینے ذمہ داری ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو پیسے آپ نے دینے ہیں، جو حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ 1 لاکھ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں، آپ جو اپنے 40 وزراء کو جو ہے وہ تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول بھی دے رہے ہیں، ایک وزیر کی گاڑی کے مینٹیننس کے مہینے کے لاکھوں روپے بھی دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ سابق وزراء اعظم کو بھی ان کے گاردوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کے ملازمین کی تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، ان کے PA کی تنخواہیں بھی دے رہے ہیں۔ انہیں اپنے جو آپ کے جو کلب ہے
اس کے لیے آپ کی مراعات کی جو ہے وہ ہے، اور آپ کو بیلدار MNCH کے ملازمین اور یہ جو ڈاک ملازمین ہیں ان کے بچے نہیں ہیں، یہ روٹی نہیں کھاتے، یہ ان کا کیا کوئی اور نظام ہے، ان کا پیدا ہونے کا طریقہ کار غلط تھا، یا یہ مقصد ان کا آخر گناہ کیا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر میں پیدا ہو گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں ایک یہ بات ہے کہ چیزیں سموتھ کرنی چاہیے. دیکھیں مقصد ایک یہ بات ہے، نہیں جی انسانی ہمدردی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میری بات رائے صاحب، انسانی ہمدردی کیا ہے؟ وہ ہمدردی کے مستحق ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، اپنی محنت اور اپنی اجرت جو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مزدور کا جو ہے اس کی جو اجرت ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیں. تو آپ جن لوگوں کو عید کے اوپر تنخواہ نہیں دیں گے تو یہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ میں انہوں نے سارے سسٹم کو یرغمال بنایا. اور یہ جو دو لوگ ہیں، جب تک یہ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرتے، جب تک یہ اپنے اندر سے بغض، اناد اور یہ اپنے جو ہے وہ نہیں نکالتے، اس وقت تک یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اچھا اجازت، آج مجھے 2-3 لوگوں نے فون کیا، یہ جو اڈاک ملازم ہیں کانٹریکٹ جو مظفر آباد سے، انہوں نے کہا اگر حکومت نے ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم عید کے دن اپنے بچوں سے مظفر آباد آئیں گے. دیکھو ہم بار بار یہ کرنے سے عمر صاحب نے کہا کہ حکومت تو ہم ذرا حکومت سے کسی بھلائی کی امید نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو آزاد کشمیر کے ذمہ دار لوگ ہیں یا جو آزاد کشمیر کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، آزاد کشمیر انتہائی حساس علاقہ ہے، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہ کدھر لے جا رہے ہیں؟ یہ اگر کل حالات ایسے ہیں، اگر یہ کل لوگ عید کے دن آ جائیں تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر آپ میں اور عامر صاحب تو نہیں ہوگا؟ پھر یہ کدھر لے جا رہے ہیں ریاست کو؟ کفیل صاحب یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ اڈاک 4000 سے زیادہ ملازم تعینات ہیں اور ان کو عدلیہ نے اسٹے دیا ہوا ہے، سارا نہ صرف ان کی اسامیاں ہیں بلکہ ان کا نارمل بجٹ موجود ہے. اور حتیٰ کہ اس کے علاوہ کل این ٹی ایس اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی 3000 اسکول ٹیچروں کی پوسٹوں کے لیے وہ اشتہار دے رہے ہیں، اور 3000 پوسٹ پہلے سے موجود ہے جس کا بجٹ بھی مختص ہے. کوئی ایشو نہیں ہے پیسوں کا. اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلی 6-8 مہینے سے ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹوں کی طرف سے جو دیکھا ہے، عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا اور عدلیہ کو بیوقار کرنا، ان کی توہین کرنا. آزاد کشمیر میں بھی یہ انوار الحق صاحب بالکل عدلیہ نے جو ان لوگوں کو اسٹے جاری کیا تھا اس پر اب ملازمین کے بجائے ان کی نقطہ نظر میں عدلیہ کا وہ حکم ہے اس کو وہ بالکل وائلیٹ کر رہے ہیں. اور آزاد کشمیر میں بھی یہ رواج چل پڑا ہے کہ عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں ایگزیکٹو ان پر عمل نہیں کر رہی، اور یہ بہت افسوسناک طرز عمل ہے. اور خیر آزاد کشمیر میں جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ اگر بچوں کو لے کر آزاد کشمیر میں آ جاتے ہیں ان کو سوال کو نہیں، کیا کریں گے؟ یہ تو کریں گے وہ. یہ تو کفیل صاحب آپ ان ملکوں کی بات کرتے ہیں جہاں کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہوں. ہمارے ملکوں میں تو جان بچانے کا رائٹس بھی محفوظ نہیں ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس ظاہر ہے اس طرح کے احتجاجوں میں ظاہر ہے کسی کے اندر کوئی شرم ہو، کسی کے اندر کوئی حیا ہو، کسی کے اندر کوئی انسانی ہمدردی والی بات ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز آپ بے شک مظاہرے کرتے رہے. پچھلے پورے 1 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی سڑکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، بجلی کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں، آرٹی کے لیے ہو رہے ہیں. تو وہاں اگر نوٹس نہیں لیا تو یہ چند ملازمین باہر آ جائیں گے. یہ نہیں ہے، ہوگا یہی الٹیمیٹلی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو حکومت کی اس سے روش کے خلاف نوٹس لینا پڑے گا، تب جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے. دوسری طرف یہ جو مظاہرے ہیں، یہ جو لانگ مارچ ہیں، ان کا دباؤ بھی ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. ادروائز آپ کہیں گے چند ملازمین آ کر وہاں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں علامتی بنیادوں پر، تو اس کا میرے خیال میں کوئی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ساری بات کو آپ چھوڑ دیں، صرف جو ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ آپ ایکشن کمیٹی کو بھی چھوڑ دیں، کسی نے بجلی کا بل نہیں دیا اس وجہ سے باہر آ گیا، کوئی اور کسی مقصد کے باہر آ گئے، جن لوگوں کو یہ تنخواہ نہیں نہ دے رہے، ان میں سے کسی ایک کے بچے کی، کسی ایک کی ماں کی انہیں اگر لگ گئی نا بدوا، تو آپ دیکھیے گا یہ حکومتیں شکومتیں یہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، یہ نشان عبرت بن جائیں گے. اللہ کی جو ہے نا وہ مقصد جو پیسے اپنے بھی نہیں دینے، ریاست کے خزانے سے دینے موجود ہیں، بھرتی لوگ ہیں، کسی سسٹم کے تحت آئے ہوئے ہیں کہ اڈا کے ساتھ نہیں بھرتی ہوئے. میں کہہ رہا ہوں نا وہی ان کی انا کے تسکین کا ایشو ہے، لیکن یہ کسی بدوا انہیں مجھے شک پڑتا ہے اللہ نہ کرے انہیں کوئی بدوا لگ جائے گی. اچھا عمر صاحب ابھی ہم باتیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ابھی باتیں ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ایشوز ہیں آج بھی، یعنی مجھے 2-3-4 وکلا سینئر وکلا نے مظفر آباد سے، میرپور سے، کوٹلی سے فون کیا، اور تشویش پائی جا رہی ہے وکلا میں، وکلا کمیونٹی میں، بار کونسلز میں. یہ جو حکومت کوئی مجوزات جو کوئی آئینی ترمیم کر کے جو عدلیہ کے اختیارات کو کم کریں، بالخصوص جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے جو معاملات ہیں، تو یہ ابھی پھر وہ عدلیہ کے ساتھ کوئی کھلواڑ والا شروع ہو گیا دوبارہ، وہی جو ابھی ہمیں پاکستان سے کیس ہی نہیں جو نمٹے جا رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کو پھر کدھر دوبارہ یہ عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ؟ ایسا میرا تو یہ خیال ہے کہ شاید وہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر حکومت حملہ آور ہے، اور کسی صورت بھی انہیں جو ہے وہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی
یعنی اڈاک جج کے معاملے پہ جو تنازع کھڑا ہوا، اڈاک جج کے معاملے پہ تنازع ہوا تھا، تو اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اس طرح گمراہ کیا وفاقی حکومت کو کہ شاید آپ کے اختیارات جو ہے انہوں نے لے لیے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک تو یہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ وہ ہر صورت میں جو ہے وہ پہلے یہ اس سے قبل جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے ان کی خواہش تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ نکال لیا جائے، جو پہلے ماضی میں ریفرنسز رہے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں. اب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیونکہ فاروق حیدر صاحب بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ناراض ہیں تو ہمیں یہ بھی فائدہ مل جائے گا کہ فاروق حیدر کیونکہ توانا آواز ہیں، اوپر سے ظاہر ہے ان کے قبیلے شبیلے کا بھی ایشو ہے، تو اس ایشو پہ شاید فاروق حیدر صاحب بھی ان کا ساتھ نہ دیں. تو انوار الحق صاحب کیلکولیٹ کر کے چیزیں چل رہے ہوتے ہیں. اب ان کے کیلکولیشن میں یہ بات ہے کہ یہ ایکوریٹ ٹائم ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کا. ایک تو یہ بات ہے یہ اقتدار میں ہے، سدا اقتدار تو نہیں رہنا ہوتا. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چلو مقصد میں جانا چاہتا، اگر میں نے جانا ہی ہے تو ان کا کوئی بندوبست کر کے جاؤں. تو میری یہ اطلاع ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے گزشتہ چند دنوں سے علیل تھے، انہیں کووڈ ہو گیا تھا اور انہوں نے وہ کچھ احتیاطی تدابیر کر لی. ہماری جو اطلاع تھی میری جو اطلاع تھی کہ وہ انہیں محتاط رہنے کا کہا گیا تھا، کیونکہ اب یہ جو کورونا کی جو قسم ہے وہ اس قدر خطرناک نہیں ہے جو پہلے کی تھی، لیکن اس کے جو سمٹمز آتے ہیں تو اس میں آپ مقصد تھوڑا وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے میں کرونا کی تصدیق جو ہے وہ ہوئی تھی. اور آج جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک انتہائی مختص شخصیت سے ملاقات کرنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت سے ملاقات کرنے میں اگر کرونا تھا بھی تو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک مشکل ملاقات تھی اور انہوں نے خاصی ارینجمنٹ اس حوالے سے کی تھی اور ان کے سہولت کاروں نے بھی اس کا کافی بندوبست کیا ہوا تھا. تو آج کی جو ملاقات ہے جو آج دن کو 1:30 سے 2:30 بجے کے درمیان جو ہے وہ پہلے سے طے تھی، تو اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ ملاقات کر رہے ہیں، اس کی ظاہر ہے تفصیلات جو ہے وہ دو ان کے درمیان ہے، لیکن جو بظاہر یہ جو ایجنڈا لگتا ہے وہ ایجنڈا یہی لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اس مقتدر شخصیت کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو اپنے خلاف جو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ عدم اعتماد کر چکی ہیں حکومت کے اوپر، کہ کسی طرح ان کو وہ کہا جائے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے 30 جون تک. ایک تو ان کا یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے. دوسرا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو جو ہے اور آزاد کشمیر کی عدلیہ کو بے وقار کرنا اور انہیں جو ہے وہ اس سوچ کے تابع لانے کی کوشش کرنا جس سوچ کے تحت وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کا نوٹ سیکٹری صاحب لکھ لائیں، اس طرح کا نوٹ جو ہے ڈی ایس پی صاحب لکھ لائیں، یہ کمشنر بحالیات صاحب یہ لکھ کے لے آئیں. تو یہ جو سوچ ہے انوار الحق صاحب کی، یہ جو ہے وہ مقصد وہ جو لکھا کے اپنی مرضی سے زبانی بولتے ہیں اور وہ جو قانون کی تشریح چاہتے ہیں وہ جو ہے اب وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز سے کرانا چاہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنا جو ہے وہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں عدلیہ اور آزاد کشمیر کی. ایک یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ کل آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے بار کے جو صدر ہیں اپنا سابق جسٹس سجاد صاحب، انہوں نے بڑا ایک سخت قسم کا بیان دیا عدلیہ کے حق میں. اور اسی طرح جو ہے آج راجہ نام اللہ صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایڈوکیٹ جنرل بھی شاید رہے ہیں، آزاد کشمیر کے سابق چیئرمین سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی رہے ہیں. تو ان کی طرف سے اور ان کے ایک اور کولیگ کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس لیول پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن لیول پہ اور اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل لیول کے اوپر اگر تشویش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس بیہائنڈ دا سین ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے. ہمارے پاس ٹائم بالکل مختصر. آپ یہ بتائیں گے جو اس ٹائم تشویش پائی جا رہی ہے وکلاء میں یا جو آزاد کشمیر کی عدلیہ کے ساتھ پھر یعنی کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس ساری صورتحال کے ہوں گے کہ ایسے موقع پر جب پاکستان کی یعنی ہائی کورٹ اسلام آباد کے جو جج صاحبان کے خط کے بعد جو معاملہ ہوا، اس کو پھر آزاد کشمیر میں کدھر یعنی لے جا رہے ہیں دوبارہ ججوں کے ساتھ؟ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کفیل صاحب کے ظاہر ہے یہ جو اڈاک جج کی تقریر کے اوپر ظاہر ہے کوئی گریونسی معاملات تھے تو ایک ریفرنس بھیج کر سپریم کورٹ سے اس کی رائے لے لینی چاہیے تھی. حکومت از خود ہی وہاں رائے بنا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ حکومت کا اختیار تھا. سپریم کورٹ کی رائے جو تھی وہ سامنے آ گئی تھی ساری، اور اس کو کھینچا تانی کے ماحول میں بدلنا اور پھر در پردہ ججوں کے خلاف ججز کے خلاف کوئی ریفرنس تیار کروانا یا بدگمان کرنا وفاقی حکومت کو،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا ایک پرامن جو بہت ماحول چل رہا تھا اس کو ایک یعنی ہمارا جو موجودہ وہ نظام ہے اس کے لیے خطرے والی بات خطرناک بات ہے، اور یہ کم از کم وزیر اعظم اور انتظامیہ سے تو کم از کم اس بات کی توقع نہیں کہ یہ کچھ سیاسی لوگ چلو جو حکومتوں سے باہر ہوں وہ اس طرح کی کوئی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوں تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایگزیکٹو کی پوسٹ پر بیٹھے ہیں بندے کو تو اپنی ریاست کے اندر امن و امان سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور ان چیزوں سے تو اپنے اداروں کی بات پیدا ہو رہے ہیں، اداروں کی استحکام کی بات ہونی چاہیے، اداروں کی استحکام کی بات ہونی چاہیے۔ افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ وزیر اعظم کو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس میں میرے خیال میں اس سے باہر نکل آنا چاہیے اور ان کو وزیر اعظم بن کر رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا، اعجاز عابد صاحب آپ کا۔ ناظرین ایک تو آج ایک ہم آپ سے یہ کہیں گے، آج ایک خبر صبح سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ ضلع نیلم میں جو ایف ڈبلیو کے اہلکار اور جو وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے ان کے درمیان کوئی آپس میں لڑائی اور جس کے ایک جھوٹی جو فوٹوز جو ہے نا اس کو جو شیئر کیا گیا، اور جس کے وہاں کے جو ڈی سی نے، وہاں کی انتظامیہ نے اس کی سخت تردید کی موقع پہ پہنچے۔ میری شاہ غلام قادر جو مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر ہیں، نیلم سے منتخب ممبر اسمبلی، ان کے ساتھ ہی بات ہوئی تو انہوں نے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا۔ تو ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں پاک فوج ہے، یہ ہماری فوج ہے، یہ کشمیریوں کی حفاظت کے لیے فوج ہے، اور اس فوج نے کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر میں بھرپور قربانیاں دی ہیں۔ تو کہ آزاد کشمیر کا جو بیس ہے، جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس ہے، یہ رواداری ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہماری یہ فوج ہماری ہے، اور اس فوج کے حوالے سے عوام سے ایک سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے آج ایک ہتھیار ہے، یعنی سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا کے صارفین کو بھی چاہیے کہ کسی ایسی اقدام سے گریز کیا جائے، یعنی کسی ایسی خبر کو بغیر تصدیق کی خبر کو بالکل نہیں پھیلانا چاہیے، اور اس سے کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے جو ہندوستان، وہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس کا وہ پروپیگنڈا کرے گا۔ تو ہمیں اپنے اداروں کا ہم نے ساتھ دینا ہے، ہمیں اداروں کا استحکام کریں۔ جو آزاد کشمیر میں ابھی جو ایک باز گشت ہے جو آزاد کشمیر کے آئین کے ساتھ یعنی دوبارہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے، یہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کو ہم نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اور بہت سے کام ہیں حکومت کے کرنے کے، عوام کے بے شمار مسائل ہیں۔ آزاد کشمیر سنگین مالی بحران سے دوچار ہے، آئینی بحران سے دوچار ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ہم حکومت سے گزارش کریں گے، وزیر اعظم سے گزارش کریں گے، کابینہ سے گزارش کریں گے کہ عوام کے مسائل پہ فوکس کریں۔ بلدیاتی نمائندگان نے احتجاجی تحریک جو اعلان کر رکھا ہے، ان کے فوراً مسائل حل کریں، اڈاک ملازمین کے مسائل کا حل کریں۔ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ ان کا حل ہونا چاہیے۔ کل دوبارہ حاضر ہوں گے میں، اور تو ہمیں اجازت دیں کل تک، اللہ حافظ۔